بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک عظیم المرتبت نبی تھے جنہیں بے مثال حکمت، علم اور اختیار عطا فرمایا گیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے اور ان کے بعد اللہ نے انہیں ایک ایسی شاندار سلطنت عطا فرمائی جو صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ جن، حیوانات، پرندے، ہوائیں اور حتیٰ کہ زمین کی مخفی مخلوقات بھی اب کے تابع فرمان تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 970 قبل مسیح سے 931 قبل مسیح تک متحدہ اسرائیل پر حکومت کی، اور اب کی وفات کے بعد سلطنت اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئی، شمالی اور جنوبی۔ اب کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے جا ملتا ہے، اور قرآن پاک میں اب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شامل کیا گیا ہے۔ نسب کی تفصیل کچھ یوں ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امینازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم معجزات اور خارق عادات صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اب جانوروں اور پرندوں کی زبانیں سمجھتے تھے۔ چونٹی سے لے کر ہود تک ہر مخلوق اب سے بات کر سکتی تھی۔ ہوائیں اب کے حکم کی تابع تھیں جنہیں آپ اپنے لشکر تخت پیغام رسانی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب کا شاہی تخت جو جواہرات سے مرصع تھا، ہوا میں اڑتا اور ایک صبح میں ایک مہینے کا اور شام میں ایک اور مہینے کا سفر طے کر لیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ خاص فضیلت تھی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات اور شیاطین بھی اب کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ وہ آپ کے حکم سے دور دراز علاقوں سے قیمتی پتھر، جواہرات اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے۔ انہی کے ذریعے اپنے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس جیسے جلیل القدر مقامات کی تعمیر کروائی جن کے آثار آج بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ عزت، اختیار اور علم دیا، مگر ایک موقع پر آپ کو آزمائش میں بھی ڈالا گیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہی انگوٹھی آپ کے اقتدار کا راز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انگوٹھی کسی وقت گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ لگ گئی، جس نے آپ کی صورت اختیار کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور آپ کو محل سے نکال دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دربدر ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کو عظمت کا درجہ عطا فرمایا۔ ایک دن ایک مچھلی شکار کے دوران آپ کے ہاتھ آئی۔ جب اسے چیرا گیا تو وہی کھوئی ہوئی انگوٹھی اس کے پیٹ سے برآمد ہوئی۔ جیسے ہی آپ نے وہ انگوٹھی پہنی، اللہ کے حکم سے تخت و تاج اور تمام مخلوق دوبارہ آپ کے تابع ہو گئی۔ لیکن ہمیں یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اقتدار کسی انگوٹھی کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ تھا۔ انبیاء کی حکومت، طاقت اور اختیار اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی ظاہری شیء طلسم سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی نہ صرف حکمرانی کا ایک بے مثال نمونہ ہے بلکہ یہ ایمان، عدل، شکر گزاری اور اللہ پر کامل بھروسے کی اعلیٰ ترین مثال بھی ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے تاکہ ہم سیکھیں کہ اختیار کے ساتھ عاجزی اور طاقت کے ساتھ بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 950 سال قبل کا ہے، جب دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف تہذیبیں اپنے عروج پر تھیں۔ انہی میں سے ایک تہذیب یمن کے جنوب مغربی حصے میں آباد تھی جسے قوم سبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قوم اپنی دولت، شان و شوکت، زراعت، محلات اور انجینئرنگ کے شاہکاروں کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان کی زمینیں نہایت زرخیز تھیں۔ پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے عظیم الشان بند تعمیر کیے گئے تھے جن میں سدن و مارب کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اسی قوم کی نسبت سے اس علاقے کو ملم سبا کہا جاتا تھا جو قدیم یمن کا قلب تصور ہوتا تھا۔ اس دور میں مملکت سبا کا دارالحکومت ایک عظیم شہر مارنب تھا جو نہ صرف سیاسی بلکہ ثقافتی اور تجارتی اعتبار سے بھی خطے کا سب سے اہم مرکز مانا جاتا تھا۔ مارب کی حکمران ایک نہایت ذہین، عاقل، خوبصورت اور طاقتور خاتون تھیں جنہیں تاریخ ملکہ سبا کے نام سے جانتی ہے۔ بعض اسلامی روایات اور مفسرین کے مطابق ان کا نام بلقیس بھی بتایا گیا ہے۔ ملکہ سبا کو نہ صرف اپنی قوم میں اعلیٰ مقام حاصل تھا بلکہ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔
ان کا دربار ایک عظیم الشان محل میں قائم تھا، جسے سونے، چاندی، ہیرے اور دیگر قیمتی جواہرات سے آراستہ کیا گیا تھا، اور ان کا تخت اپنی بناوٹ اور چمک دمک کے لحاظ سے دنیا میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر، جنات، انسانوں اور پرندوں کی باقاعدہ حاضری کا جائزہ لیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں، تو اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ پیش کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ مگر تھوڑی دیر بعد ہدہد لوٹ آیا اور اس نے ایک چونکا دینے والی خبر سنائی۔ میں آپ کے پاس سبا سے ایسی بات لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں نے ایک عورت کو ان لوگوں پر حکمران پایا ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن افسوس، وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ ہدہد نے نہایت فہم و فراست سے یہ بھی عرض کیا کہ یہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا تاکہ وہ حق کی طرف نہ آئے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ہدہد ایک نہایت ذہین، وفادار اور عقل مند پرندہ تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النمل، سورہ 27 میں نہایت شان و عظمت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں خاص خدمات سر انجام دیتا تھا۔ اس کی ایک بڑی ذمہ داری پانی کی تلاش کی تھی، یعنی ایسی جگہوں کا سراغ لگانا جہاں زیر زمین پانی موجود ہو۔ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی بصیرت عطا کی تھی۔ وہ زمین کو اوپر سے دیکھ کر یہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا کہ کہاں پانی موجود ہے۔ اس زمانے میں جب پانی تلاش کرنا نہایت مشکل اور محنت طلب کام ہوتا تھا، ہدہد کی یہ صلاحیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ تھی۔ وہ اپنے چونچ سے زمین کے ارتعاش، نمی اور رنگت کو محسوس کرتا اور اندازہ لگا لیتا کہ زمین کے نیچے پانی کی موجودگی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنو، حیوانات اور پرندے سب شامل تھے، اور ہر ایک کو مخصوص ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ ہدہد پانی کے ماہر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا، آج کے دور میں جیسے کوئی ہائیڈروگولوجسٹ یا واٹر ڈیٹیکشن ایکسپرٹ بھی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک مختصر مگر جامع اور پرسر خط تحریر کروایا، جسے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا تک بھیجا گیا۔ اس عظیم دعوتی خط کی ابتدا ان مبارک الفاظ سے ہوئی: وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ صرف ایک بادشاہ کا حکم نامہ نہیں تھا، بلکہ توحید کی دعوت، عدل، فہم اور اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والا عظیم پیغام تھا، جو مختصر مگر نہایت جامع انداز میں پیش کیا گیا۔ جب ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو وہ ششدر رہ گئی۔ اس کے الفاظ میں ایسی عظمت، وقار، دانائی اور سچائی چھپی تھی کہ وہ اس پر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ یہ محض ایک بادشاہ کا پیغام نہیں تھا، بلکہ ایک نبی کا پیغام تھا، توحید، عدل اور ایمان کی دعوت۔ ملکہ نے فوراً اپنے درباریوں کو دربار میں طلب کیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آواز میں فکرمندی نمایاں تھی۔ اس نے کہا: اے اہل دربار، مجھے ایک غیر معمولی، نہایت عزت و وقار والا خط موصول ہوا ہے۔ یہ خط کسی عام بادشاہ کا نہیں، بلکہ ایک عظیم بادشاہ اور دانا شخصیت کا ہے۔ آپ سب بتائیں، ایسی صورت میں ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ درباریوں نے روایتی انداز میں جواب دیا: ہم طاقت رکھتے ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم فوراً لشکر روانہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ملکہ ایک دانا اور دور اندیش حکمران تھی۔ اس نے تحمل سے جواب دیا: یاد رکھو، بادشاہ جب کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو وہ صرف شہر فتح نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے عزت داروں کو ذلیل اور محکوم بنا دیتے ہیں، ان کی تہذیب کو پامال کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں پہلے نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں اور دیکھیں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ تحفوں کو قبول کر لیتے ہیں تو شاید معاملہ صلح سے طے ہو جائے۔ جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا پیغام سنا تو اس نے سوچا کہ شاید سلیمان علیہ السلام دنیاوی بادشاہ ہیں، جنہیں تحفے تحائف دے کر مطمئن کیا جا سکتا ہے۔
चुनांचे इसने अपने खास कासिदों के हाथ खूबसूरत और कीमती तोहफे रवाना किए, खालिस सोना, कीमती पत्थर, इतरियात और दीगर नायाब अशिया। लेकिन जब वो तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो अपने जिन्नात को हुक्म दिया कि जन्नत के नमूने पर मबनी एक ऐसा महल तैयार किया जाए जो खालिस सोने, चमकते हुए हीरों और दिलकश मोतियों से सजा हो। जब मलिका के कासिद महल में दाखिल हुए तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जो कुछ वो लाए थे वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जवाहरात के सामने किसी तिफलाना कोशिशें ज्यादा ना थे। अपने इन तमाम तोहफों को वापस कर दिया और दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया, जाओ उनके पास लूट जाओ, हम उनके खिलाफ ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका मुकाबला वो हरगिज ना कर सकेंगे, और हम उन्हें वहां से जलील और रुस्वा करके निकाल बाहर करेंगे। ये अल्फाज सिर्फ जंग की धमकी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नबी का पैगाम था, अदल व तौहीद की दावत के साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि बल्कीस सिर्फ ज़ाहिरी दुनिया की शान और शौकत को ना देखे, बल्कि रब कायनात की वहदानियत को तस्लीम करे। ये पैगाम दरअसल इस बात का ऐलान था कि अल्लाह का दीन गालिब आकर रहेगा और सच्चाई के आगे हर बातिल सुरंगों होगा। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से वही के जरिए मालूम हुआ कि मलिका सबा यानी मलिका बल्कीस उनकी खिदमत में आने वाली है। इस मौके पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद दरबारियों से फरमाया, क्या तुम में कोई ऐसा है जो मलिका के यहाँ पहुँचने से पहले इसका तख्त मेरे पास ले आए? ये सवाल सुनकर एक कवी अलजिस्सा देव पैकर जिन खड़ा हुआ और बोला, ए खुदा के नबी, में दरबार बर्खास्त होने से पहले इसका तख्त ला सकता हूँ। मेरे पास ताकत भी है और अमानतदारी भी, मैं हरगिज खियानत नहीं करूँगा। लेकिन इसी लम्हे एक और शख्स जो अल्लाह की किताब का इल्म रखता था खड़ा हुआ और अर्ज की, मैं पलक झपकते ही वो तख्त लाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन ही रुख फेरा तो क्या देखते हैं कि मलिका बल्कीस का शाही तख्त उनके सामने मौजूद है। ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये देखकर फौरन फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या नाफरमान। उन्होंने मजीद फरमाया, जो शुक्र अदा करता है वो दरअसल अपने ही फायदे के लिए करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बेनियाज है, अजमत वाला है। शुक्रगुजारी के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त की साख्त और शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली की जाए ताकि देखा जा सके कि आया मलिका बल्कीस हकीकत को पहचानती है या नहीं। कुछ ही वक्त बाद मलिका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। जब इसे वो तख्त दिखाया गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तेरा तख्त है? अक्लमंद मलिका ने गौर से देखा और जवाब दिया, ऐसा लगता है गोया वही है। यानी साख्त और हैत से तो वही दिखाई दे रहा है, लेकिन मामूली तब्दीली ने इसे तजब्जुब में डाल दिया। मलिका बल्कीस ने आजिज़ी से कहा, मुझे पहले ही आपकी अजीम कुव्वत और इल्म का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए मैं आपकी इताअत कबूल करते हुए हाजिर हुई हूँ। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को असल मकसद समझाने के लिए एक निहायत लतीफ़ और हिकमत भरा अंदाज इख्तियार फरमाया। जिन्नात की मदद से एक ऐसा आलिशान शीश महल तामीर करवाया जो न सिर्फ अपनी चमक दमक बल्कि कारीगरी, रिफत और दिलकश फिन तामीर में बेमिसाल था। महल के अंदर दाखिल होने से पहले एक वसी और अरीज सहन था जिसमें एक बड़ा हौज खुदवाया गया और इसे पानी से भर दिया गया। फिर इस पानी पर शफाफ शीशे और बिलौर के टुकड़ों से ऐसा फर्श तैयार किया गया जो देखने वाले की आंखों को धोखा देता था, जैसे सहन में वाकई शफाफ पानी बह रहा। दिलचस्प बात यह थी कि इस फर्श के नीचे आबी जानवर भी तीर रहे थे जो हकीकत को और भी हैरत अंगेज बना रहे थे। और पूरा महल इस कदर खूबसूरत और चमकता हुआ था कि ना इससे पहले कोई ऐसा महल बनाया गया, ना बाद में कभी बन सकेगा। ये सब अल्लाह की कुदरत का मजहर था। जब मलिका सबा महल के करीब पहुंची तो उसने बहते पानी का गुमान किया और पानी में कदम रखने से पहले अपने पाइंचे ऊपर उठा लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तब फरमाया, ये पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है।
یہ منظر اور یہ فریب نظر ملکہ کی فہم و فراست کے لیے ایک چوٹ کی مانند تھا۔ اب اس پر یہ بات کھلی کہ یہ سب محض طاقت کا مظاہرہ نہیں، بلکہ اس بے مثال بادشاہت کے پیچھے کوئی اور ہی اعلیٰ طاقت کار فرما ہے جو شمس و قمر اور پوری کائنات کی خالق ہے۔ سلیمان علیہ السلام صرف اپنی اطاعت نہیں چاہتے، وہ تو اس یکتا رب کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے۔ ملکہ کے دل و دماغ میں یہ بات جاگ اٹھی اور اس نے شرمندہ ہو کر عاجزی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ آج سے میں سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا کائنات کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام اپنی حقیقی مراد تک پہنچا اور ملکہ سبا نے دین اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید نے معجزانہ انداز میں اختصار کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ مقصد تذکیر بھی نمایاں ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے علم منطق الطیر کی سچائی بھی ظاہر ہو، جو ہود پرندے اور سلیمان علیہ السلام کے مکالمے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ نسل کے خوبصورت تیز رفتار اور سدھائے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ ان کا معائنہ فرما رہے تھے، ان کی ترتیب، ان کی چال اور ان کی خوبصورتی کو بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ آپ اس قدر مشغول ہوئے، اس قدر مشاہدہ ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا۔ اہم یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز قصدنا قضا نہیں کی، بلکہ بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ممکن ہے کہ اب کی شریعت میں کسی شدید مجبوری کے سبب نماز میں کچھ تاخیر کی اجازت ہو۔ اس موقع پر جب گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے فرمایا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ غصے میں آ کر کچھ کیا، نہ کوئی سختی فرمائی، بلکہ اپنے شفقت سے، محبت سے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ یہ منظر، نبی کا ہاتھ، عبادت کا درد اور اپنے رب کے ذکر میں گم ہو جانے کا احساس ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، خواہ وہ کتنی حسین اور طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بے مثال لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ یہ لشکر جنات، انسانوں اور جانوروں پر مشتمل تھا اور اتنا منظم تھا کہ کسی کو مجال نہ تھی کہ اپنے مقام سے آگے پیچھے ہو جائے۔ ہر سپاہی، چاہے وہ انسان ہو یا پرندہ، مکمل ترتیب سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ جب یہ باوقار اور شاندار لشکر ایک گھنی وادی سے گزرا تو وہاں بے شمار چیونٹیاں بسی ہوئی تھیں۔ وادی چیونٹیوں کا ایک مکمل شہر لگ رہی تھی۔ جیسے ہی چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی آمد دیکھی، وہ فوراً فکر مند ہو گئی۔ ملکہ چیونٹی نے اپنی رعایا سے نہایت فہم و فراست سے کہا، اے میری پیاری قوم، فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان اور اس کا لشکر ہماری موجودگی سے بے خبر ہے۔ اگر ہم نے خود کو نہ بچایا تو ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں ہمارے ننھے وجود ان کے گھوڑوں اور قدموں کے نیچے کچھ لے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو اللہ کے نبی تھے اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، یہ گفتگو سن کر مسکرا اٹھے۔ وہ چیونٹیوں کی عقل، فکر اور اپنے لشکر سے ان کے بچاؤ کی کوششیں بے حد متاثر ہوئے۔ اس لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عاجزی سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایسی سمجھ، علم اور طاقت عطا فرمائی ہے جس سے وہ ایک حقیر چیونٹی کی فریاد بھی سن سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کم عمری ہی میں فہم و فراست، عقل اور بصیرت کی عظیم مثال بن کر ظاہر ہوئے۔ ایسا علم جو نہ صرف انصاف کو قائم کرتا ہے بلکہ فریقین کو مکمل عدل کے ساتھ ان کا حق بھی دیتا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ کچھ لوگوں کا انگوروں کا باغ تھا، جبکہ دوسروں کے پاس بکریاں تھیں۔ ایک رات ان بکریوں نے باغ میں گھس کر اس کو نقصان پہنچایا، پودے چر لیے، پھل تباہ کر دیا، باغ کی حالت خراب ہو گئی۔ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے پورا واقعہ سننے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک باغ والوں کو ان کے نقصان کے برابر معاوضہ ادا کریں۔ فریقین وہاں سے نکلے اور راستے میں ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے تمہارے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا؟
جب انہیں فیصلہ بتایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ معاملہ میرے پاس آتا تو میں یوں فیصلہ کرتا کہ بکریاں وقتی طور پر باغ والوں کے حوالے کر دی جاتی تاکہ وہ ان سے دودھ خون اور دیگر فوائد حاصل کر سکیں، اور بکریوں والے باغ کو پہلے جیسا بنا کر اس کی مکمل مرمت کر کے پھر اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ رائے پہنچی تو اپنے اپنے بیٹے کی دانائی کو سراہا اور اسی فیصلے کو نافذ فرما دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور عدل کی روشنی عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو عورتوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا۔ بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا وہ تیرا بچہ لے گیا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کے دونوں کو آدھا آدھا بچہ دے دوں گا۔ چھوٹی نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہ کریں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی کا ہی ہے، بس اسے زندہ چھوڑ دو۔ یہ ماں کا دل بول رہا تھا۔ شفقت، محبت اور قربانی کی معراج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا، یہی بچہ اصل میں تمہارا ہے۔ سو آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا، کیونکہ صرف سچی ماں ہی اپنے بچے کو کتے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکمت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ ایک ماں کی محبت، قربانی اور سچائی کا بھی روشن آئینہ ہے۔ ایسا انصاف جو صرف ظاہری دلیل پر نہیں بلکہ دلوں کی گہرائی اور جذبات کی سچائی پر مبنی ہو۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اپنے رب کے حضور پیش ہو چکی تھی تو جنات اس راز سے بے خبر پھر بھی سخت مشقت میں لگے رہے۔ وہ بیت المقدس کی تعمیر میں دن رات مصروف تھے اور یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی ابھی تک عبادت میں مشغول ہیں اور ان کا حکم جاری ہے، مگر جب سچائی کھلی تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اور جنہیں اپنے غیب دان ہونے پر بڑا گھمنڈ تھا پشیمان کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم اتنے عرصے تک یہ مشقت کیوں اٹھاتے۔ اگر ہم واقعی غیب دان ہوتے تو کب کے آزاد ہو چکے ہوتے۔ یہ واقعہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی خبر نہیں بلکہ بنی اسرائیل کو ان کی حماقت پر متنبع کرنے کا انداز بھی ہے۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بیان کیا کہ جب دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھا لیا اور آپ زمین پر گرے، تب جنات کو ان کی وفات کا علم ہوا اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم غیب نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ سورۃ سبا آیت 14۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی قصص الانبیاء میں یہ بھی ذکر کیا کہ جب فرشتہ موت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ تمہاری زندگی کے چند لمحے باقی ہیں، تو اپنے فوراً جنات سے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا جس میں کوئی دروازہ نہ تھا اور خود اس میں داخل ہو گئے، عصا کے سہارے کھڑے ہوئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ سال بھر وہیں کھڑے رہے اور جنات باہر محنت کرتے رہے، نہ کوئی آہت نہ کوئی خبر، یہاں تک کہ عصا میں دیمک لگ گئی، اور جب اس نے مکمل طور پر اسے کھا لیا تو وہ آپ کا وزن برداشت نہ کر سکی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ تب جنات کو یقین آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے رخصت ہو چکے تھے،
اور ان کی زبان پر یہی لفظ جاری ہوا۔ ہم واقعی غیب نہیں جانتے تھے۔ ہم کتنے نادان تھے۔ اللہ کے نبی کی وفات اس شان میں ہوئی جو صرف اللہ کے برگزیدہ بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی شور، بس عبادت، خاموشی اور اللہ کے رازوں سے پردہ۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اختیار، طاقت، علم سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی بھی مخلوق، جن ہو یا انسان، غیب نہیں جان سکتی سوائے اس ذات کے جو عالم الغیب ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان اخلاص، عدل، علم، شکر گزاری اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عظمت عطا فرماتا ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں مزید حکمت بھری کہانیوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔